اگر آپ اس بل کو غور سے دیکھیں تو اس پر خصوصاً لکھا ہوا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحبہ نے آپ کا اتنا بل جو ہے وہ پے کر دیا ہے۔ اس بل کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ گولڈ میڈل یاد آ جاتا ہے جس گولڈ میڈل پر مریم نواز صاحبہ نے اپنی تصویر لگوائی ہوئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کو اپنی تصویر لگانے کا اتنا شوق ہے کہ آٹے کی ایک چھوٹی سی بوری پر بھی مریم نواز کی تصویر ہونا لازمی ہے۔ یعنی کہ مریم نواز یہ بل کی جو تصویر شیئر کر رہی ہیں، یہ کیا پنجاب کے لوگوں کے بجٹ کا بل نہیں ہے؟ کیا پنجاب کے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے؟ کیا یہ ایونٹ فیلڈ سے جو اپنے ڈپارٹمنٹس بیچ کر یہاں پر آئے ہیں جو یہ بل پے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں مریم نواز کو کسی طور بھی شبہ نہیں دیتی۔ وہ اس ٹائم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، سو بطور وزیر اعلیٰ ان کو یہ تمام چیزیں شیوا نہیں دیتی۔ بہرحال نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے جب سے یہ پریس کانفرنس کی ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے، اور وقتاً فوقتاً دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملے داغتی رہتی ہیں۔ اسی اثناء میں اب جب بلاول بھٹو صاحب ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وفاق اس طرح کی پالیسیز لے کر آئے گا تو ملک کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو نے مریم نواز اور عمران خان کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ لاسٹ ٹائم جب اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی تب ہم مارچ کی صورت میں باہر نکلے تھے اور ہم نے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کروایا تھا، یعنی کہ 20 روپے پیٹرول کی قیمت تب کم ہوئی تھی، اور اس ایک فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اور اب جبکہ نہ کسی قسم کی کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، تو اب اس طرح کے فیصلے کا کیا تک بنتا ہے؟ یعنی کہ بلاول بھٹو نے پیٹرول اور بجلی سستا کرنے کے خلاف جو ہے بات کر دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے یہ چیز بھی واضح کی ہے کہ سندھ کے پاس ایک بہتر نظام موجود ہے، اور سولر سسٹم پر جو کام سندھ کر رہا ہے وہ وفاق ابھی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ سو آئیں مل کر بیٹھیں، اگر وفاق قائل کر لیتا ہے تو ہم اپنے سولر سسٹم کو ترک کر دیں گے۔ سو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مریم نواز اور ان کی کیبنٹ کہاں پر پیچھے رہنے والی تھی؟ سو مریم نواز اور اس کی کیبنٹ نے مکمل طور پر جواب دینے کی ساتھ لی، اور مریم نواز نے ایک دفعہ پھر سے اس چیز کا عہد کیا کہ یہ جو سبسڈی دی گئی ہے یہ نواز شریف کی طرف سے قوم کو تحفہ ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہیں جاگ پنجابی جاگ کی روح نواز شریف صاحب کے درمیان دوبارہ تو نہیں جاگ گئی؟ کیونکہ صرف اور صرف پنجاب کو ریلیف دینے میں نواز شریف کو کس چیز کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے؟ سو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھر میں اس پہ شدید تنقید ہو رہی ہے، اور میں پنجاب کے باسی ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر سبسڈی ملے تو تمام لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اگر سبسڈی کسی کو ملنی چاہیے تو وہ کسانوں کو ملنی چاہیے۔ اگر سبسڈی کسی کو ملنی چاہیے تو وہ انڈسٹریل ایریاز کو ملنی چاہیے، تاکہ انڈسٹریز پاکستان میں دوبارہ آئے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جو 51% لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں آپ کسی بھی قسم کے کاروبار کو اٹھا کے دیکھ لیں، کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور انویسٹر اپنا پیسہ انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ سو ان تمام حالات میں اگر آپ اس طرح کی آپسی لڑائیاں اور اس طرح کی فضول ریلیف دیتی رہیں گی جو صرف اور صرف آپ کی اپنی ساخت کے لیے ہوگا، تو شاید یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا دے، اور شاید یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا خطرناک ہو۔